مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو اسلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، باپ جی کی تعریف کرتے ہیں آج کے دن کے لیے، نئی صبح کے لیے، کیونکہ خداوند ہماری پناہ اور ہماری طاقت ہے۔ وہ مصیبت میں ہمارا محکم قلعہ ہے، اس لیے ہمیں کچھ خوف نہیں، کیونکہ وہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے۔ چاہے آسمان اور زمین الٹ جائیں، پہاڑ سمندروں کے بیچ میں ڈل جائیں، لیکن ہمارا خداوند زندہ خدا ہمیں بچانے کی قدرت رکھتا ہے۔ جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ خدا کے ہم نے سارے ہتھیاروں کو پہن لینے ہیں تاکہ وہ برے وقت پر ہماری مدد کر سکے، مقابلہ کر سکے اور سارے کاموں کو انجام دے سکے۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں جاتی جولیئر پہلا سیمیول اس کا 17 آیات اگر ہم پڑھتے ہیں پوری، تو اس میں کس طرح بتایا گیا کہ اس نے سر کے پاؤں جو پیتل کا خول تھا وہ پہنا ہوا تھا، اور پورا لباس جو اس نے پہنا ہوا تھا وہ تقریباً 5000 پیتل کی مشال کے برابر تھا، اور ٹانگوں تک تھا، اور پورا کور تھا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں بادشاہ داؤد کے پاس کچھ نہیں تھا سوائے اس کے کہ اس نے کہا اسرائیل میں ایک ہی خدا ہے، اور یہ ساری جماعت جان لے گی کہ خداوند تلوار اور بھالوں کے ذریعے سے نہیں بچاتا، اس لیے کہ جنگ تو خدا کی ہے اور وہی تم کو ہمارے ہاتھ میں کر دے گا۔ تو اس نے صرف خدا کے نام کو پکارا تھا، خدا کو پکارا تھا اور خدا کے ہاتھوں میں دے دیا تھا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے کس طرح مقابلہ کیا تھا۔ داؤد کے پاس کوئی ہاتھ میں کوئی تلوار نہیں تھی، لیکن ان پتھروں سے جو اس نے گلیل میں ڈال کر ماری تھی مقابلہ کیا تھا۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ صرف خدا کا کلام ہماری زندگی میں جب آ جاتا ہے، جب خدا ہماری زندگی میں آ جاتا ہے، جب ہم اپنی جنگ خدا کو دے دیتے ہیں تو خدا ہماری جنگ لڑتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اور آج کے زندہ کلام کے لیے ہم شکر کرتے ہیں جو افسیس اس کا 6 باب اس کے 17 آیات میں ہے، اور نجات کا خول اور روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے لے لو۔ پاک کلام پڑھے جان پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا کی تعریف ہو۔ نجات سے مراد وہ کام ہے جو خدا نے بنی انسان کو گناہوں سے چھڑانے اور بچانے کے لیے کیا، اور اب بھی کر رہا ہے۔ وہ خدا ہمیں بچانا چاہتا ہے، وہ ہمیں نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا، وہ ہمیں بچانے کے لیے آیا۔ اگر ہم دیکھتے ہیں بنی اسرائیل جانتے تھے کہ خدا نے ہمیں بچانے اور چھڑانے کے لیے کام کیا۔ خروج کے کلام اگر ہم کلام دیکھ لیں، خروج پڑھیں، زبور 44 میں بھی ہے، اس کی 1 سے 8 تک بھی ہے، استشنا میں بھی ہے۔ خدا نے اسرائیل اور مصر کی غلامی سے چھڑایا اور پھر ان کی مدد کی اور ان کے دشمنوں کو کیا کیا؟ شکست دی، مات دی۔ تو خدا جب ہمارے ساتھ چلتا ہے، خداوند جب ہماری حفاظت کرتا ہے، خداوند جب ہر طرح سے ہمیں نجات دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے کس طرح ہمیں بچایا، کس طرح خدا نے ہمیں یسوع ناصری کو بھیج کر موت سے چھڑایا، مردوں میں سے زندہ کر اس نے قبر اور موت پر فتح پائی اور انسان کو موت کے بندھن اور اختیار سے چھڑا دیا، جو رومیوں 4 باب کی 25 میں لکھا ہے۔ اگر ہم پڑھیں تو ہم کلام کے ذریعے ہم یہ جانتے ہیں کہ یسوع ہی زندہ اور یسوع ہی نجات دہندہ، اور کہیں سے نجات نہیں۔ خدا نے یہ وعدہ بھی کیا تھا کہ میں تمہیں اور ساری قوموں کو نئی زندگی بخشوں گا۔ خدا نے ہمیں بخشی ہے، خدا نے ہمیں تسلی، اطمینان بھی بخشا ہے۔ اور اب روح کا خول کیا ہے؟ روح سے مراد ہے روح کی ہدایت سے چلنے کا مطلب حقیقی جذبات کو اپنے اوپر ہیوی نہ ہونے دینا، بلکہ خدا کی کلام کے مطابق چلنا۔ جو ہماری زندگی میں جو گناہ ہیں، غلطیاں ہیں، جیسے غصہ کرنا، گندی باتیں کرنا، بدگوئی کرنا، بدخوئی کرنا، لالچ اور حرام کاری، شراب نوشی، یہ چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، اور ہمیں اپنے آپ کو پورے طور پر کامل کرنا ہے، روح کے مطابق چلنا ہے۔ جو روح کے مطابق چلتے ہیں وہ روح کے روحانی لوگ ہوتے ہیں۔ جو جسم کے مطابق چلتے ہیں، جو یہ جسمانی چیزیں ہیں، غصہ، یہ بدخوئی، یہ گندی، یہ جسم کی گندگی ہے۔ جب تک یہ ہمارے اندر ہوگی ہم روح کے ساتھ نہیں چل سکیں گے۔ اور خول کیا ہے؟ خول وہ ہیلمٹ ہے جسے انگلش میں کہتے ہیں ہیلمٹ پہن لینا۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں جو اسکوٹر پہ چلتے ہیں وہ ہیلمٹ پہنتے ہیں، سائیکل چلاتے ہیں وہ ہیلمٹ پہنتے ہیں تاکہ اگر وہ گرے تو انہیں چوٹ نہ لگے۔ اگر بلڈر ورک دیکھتے ہیں تو جب وہ بلڈنگ بناتے ہیں تو
وہ ہیلمٹ پہنا ہوتا ہے، اپنے سر کو جو سب سے نازک جگہ ہے وہ اس کو سیف کرنے کے لیے، اس کی سیفٹی کے لیے کیا کرتے ہیں، ہیلمٹ پہنتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم خدا کا خول اور اس کے نجات کا خول کا مطلب وہ ہیلمٹ پہنیں گے تو ابلیس کی سوچوں سے بچے رہیں گے، کیونکہ وہ سوچوں ہی کے ذریعے سے ہماری زندگی کو ہمارے اندر آ جاتا ہے۔ وہ اگر ہم فرض کریں ہم دعا میں جاتے ہیں اور جب دعا میں ہوتے تو ہماری سوچیں کہیں نہ کہیں چلی جاتی۔ اگر آپ ڈیپ، میں اپنی بات کر رہی ہوں، میں کبھی ڈیپ دعا میں بھی جاتی ہوں تو کوئی نہ کوئی ایسی سوچ آ جاتی ہے جو آپ کو اس مقام سے ہٹا دیتی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو کور کرنے کے لیے، خدا کی حضوری میں رہنے کے لیے یہ خول کو پہننا، اس ہیلمٹ کو پہننا، تاکہ ہماری سوچوں میں بھی ہماری کوئی غلط کام نہ ہو۔ ہمیں خدا کا کلام یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں اپنی حفاظت کے لیے اس خول کو پہننا ہے، اس ہیلمٹ کو لے لینا ہے، تاکہ ہم کوئی غلط بھی سوچ نہ سوچ سکیں۔ ایسے سوچیں گے ویسے ہی بنیں گے، تمہارے خیالات ہی تمہاری تقدیر بن جاتے ہیں۔ ہماری سوچیں، اگر ہم بچپن سے ان سوچوں کو لے کے بڑے ہوتے ہیں تو جو ہمارے اندر ہوتا ہے ویسے ہی کام ہماری زندگی میں کام کرتے ہیں۔ جس طرح ہمارے لفظوں میں طاقت ہے، اسی طرح ہماری سوچوں کو بھی وہ پروان چڑھا دیتا ہے۔ لیکن جب ہم خدا کے کلام کے مطابق چلیں گے، اس ہیلمٹ کو پہن لیں گے تاکہ ہم دنیاوی نہیں بلکہ کلام کے مطابق چلیں، بلکہ خدا ہمیں پروٹیکٹ کرے، تو اس کے لیے ہمیں اس ہیلمٹ کو لازم پہن لینا ہے، کیونکہ خدا کا کلام زندہ اور مؤثر اور ہر ایک دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور جان اور روح اور بند اور گودے کو جدا کر گزر جاتا ہے، اور دل کے خیالات اور ارادوں کو جانچتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب یسوع مسیح آزمائے جا رہے تھے تو شیطان کی نظر خداوند پر تھی، اسے پتہ لگ رہا تھا کہ ابھی خداوند کو بھوک لگی ہے، تو وہ آزما رہا تھا کہ تو اس پتھر کو کہہ کے روٹی بن جائے۔ اسی طرح وہ انسان کو جو خداوند میں چلتے ہیں ہر ایک بات کو وہ جانتا ہے، پر وہ چالاکی کرتا ہے۔ تو دو دھاری تلوار، سیدھی تلوار جس کے دونوں کنارے تیز ہوتے ہیں، خدا کا قادر کلام بھی دو دھاری تلوار کی مانند ہے، جو نیکی اور بدی کے درمیان نہایت باریکی کی امتیازی کے ساتھ کو دونوں طرف کو الگ الگ کر دیتا ہے۔ اس سے کوئی بات نہیں چھپی رہتی، کیونکہ خداوند دل و گردوں کو جانتا ہے۔ اگر ہمارے پاس زندہ کلام ہے، یہ ہماری نہایت گہرے خیالات تک پہنچا دیتا ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ بادشاہ داؤد کے پاس کوئی تلوار نہیں تھی، لیکن اس نے صرف خدا کو پکارا تھا۔ جب ہم خدا کو پکارتے ہیں تو خدا ہماری کیا مدد کرتا ہے، ہماری حفاظت کرتا ہے۔ اس طرح ہمیں کلام سکھاتا ہے، پہلا پطرس اس کا پہلا باب اس کی 13، اس واسطے اپنی عقل کی کمر باندھ کر اور ہوشیار ہو کر اس فضل کے کامل امید رکھو جو خداوند یسوع مسیح کے ظہور کے وقت تم پر ہونے والی ہے۔ جب خداوند یسوع ہماری زندگی میں آ جاتا ہے، جب خداوند ہماری زندگی میں رہتے ہیں تو وہ معجزات کرتے ہیں۔ جس طرح یسوع نے کہا کہ انسان صرف روٹی سے نہیں جیتا رہے گا، بلکہ خدا کے کلام سے جو خدا کے منہ سے صادر ہوا، جو خدا کے کلام جو اس کے منہ سے نکلا ہے، وہ کلام جب ہم لے لیں گے تو ہم ہر لڑائی، ہر جنگ میں کامیاب ہوں گے، کیونکہ خدا کا کلام جو صداقت اور شفقت کی پیروی کرتا ہے، وہ زندگی اور صداقت اور عزت بخشتا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ میں تجھے عزت دوں گا۔ دینے والا خداوند سب کچھ دیتا ہے، ہمیں صرف اس کے کلام کے مطابق چلنا ہے۔ آج کا زندہ کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم نے صرف کلام پر توجہ کرنی ہے، ہمیں اس نجات کے خول کو پہن لینا ہے تاکہ ہم کلام کے مطابق چلیں، نہ کہ ہم اپنی سوچ سے چلیں، نہ کہ ہم دنیا کی سوچ سے چلیں، ہمیں صرف کلام کے مطابق چلنا ہے، کیونکہ ہم کو ایمان کے وسیلے سے فضل ہی سے نجات نہیں ملی، اور یہ تمہاری طرف سے یا میری طرف سے نہیں، یہ خدا کی بخشش ہے جو ہمیں دی گئی ہے۔ اور ہم جانتے ہیں
कलाम खुद खुदावंद था, कलाम खुद खुदावंद यस्सु है। यस्सु को सिर्फ पहन लेना है। जब हम उसे पहन लेंगे तो खुदावंद हमारी रहनुमाई करेगा, हमारी रहबरी करेगा। आज का ज़िंदा कलाम हम सब के लिए बरकत का बाहिस बने कि हम खुदा के कलाम को लें, उसके सारे हथियारों को पहन लें, ताकि खुदा की मर्ज़ी हमारी ज़िंदगी में पूरी हो। खुदावंद इस कलाम के वसीले से हम सब को बरकत दे, तमाम घरों के खित्ते भरे रहें, कभी कोई कमी कभी कोई कमज़ोरी ना हो। आज जो हॉस्पिटल या घरों में बीमार हैं बाप जी, अपने हाथों को उठा के उनके लिए शिफा को मांगते हैं। मेरे ज़िंदा खुदावंद आप शाफ़ी हैं और आप ही शिफा देते हैं, और हर तरह की नजात दुखों से, गमों से, फ़िक्रों से आप ही के पास है। आप ही ने हमें नजात दी, और हम जानते हैं कि यीशु ज़िंदा नजात दहिंदा हमारे साथ है, जो अब से हमेशा हमारे साथ रहेगा। खुदा का फ़ज़ल, खुदा की मोहब्बत, खुदा की रहमत और उसकी तसल्ली और उसकी तमाम बरक़ात हमेशा आप सब के साथ होती रहें। खुदा के निगहदाश्त फ़रिश्ते हमेशा आप सब की हिफाजत करें, हर वक्त हर घड़ी आपके साथ रहें। यीशु के नाम से आमीन। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर हम सब के साथ साथ रहेगी, और हम हमेशा अपने खुदावंद के घर में सुकूनत करेंगे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।